السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کراچی گلشن اقبال کے علاقے میں نیپا پل کے قریب مین ہال میں گر کر لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش نصف میٹر فاصلے سے 15 گھنٹے بعد مل گئی۔ عینی شاہدین اور حکام کے مطابق بچے کی لاش جائے حادثہ سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر پھنس گئی تھی، جو تلاش کے دوران مل گئی۔ جماعت اسلامی کا BRT پروجیکٹ بند کرنے اور پرانا یونیورسٹی روڈ بحال کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے علاقے نیپا کے قریب نالے میں بچے کے گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، BRT کے نام پر شہریوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، BRT کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ تینوں صوبوں سے افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن KP میں تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے، افغان ہمارے مہمان تھے لیکن اب ہمارے مہمان نہیں ہیں۔ افغان شہریوں سے درخواست ہے کہ اب لوگ خود عزت سے واپس چلے جائیں۔ ملک بھر سے افغان باشندوں کو ہر صورت واپس بھیجا جائے گا۔ غزر اور گردونوا میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کے بعد عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے، تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ نیپا واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، ذمہ دار جماعت اسلامی کو کہوں تو لوگ ناراض ہوں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ گزشتہ شب نیپا کے قریب مین ہال میں جو بچہ گرا وہ سیوریج نالا نہیں بلکہ برساتی نالا تھا۔ اس غم میں بچے کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں، لیکن معاملے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا، اس علاقے کا ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے، اگر میں کہوں کہ ذمہ داری جماعت اسلامی کی ہے تو لوگ ناراض ہوں گے۔ منافقت کو ایکسپوز کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان پر سکھوں کا کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ۔ ہاتھوں میں پاکستان اور خالصتان کے جھنڈے اٹھائے مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اسی کیس میں شیخ حسینہ کی بہن کو 7 سال اور ان کی بھانجی برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو 2 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں ایک ہفتے سے جاری شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 600 سے بھی بڑھ گئی، جبکہ 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے مغربی صوبے سماٹرا میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 3 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے۔ ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دوردراز علاقوں میں امدادی سامان پہنچا رہی ہیں۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے اپنے وکیل مدثر چودھری کے ذریعے ملزم حسن شاہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد کاشف نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے پولیس سے آئندہ تاریخ پر رپورٹ طلب کر لی اور کارروائی 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو اداکار وحید مراد کو رخصت ہوئے 42 برس بیت گئے۔ فلمی دنیا کے اس ستارے نے مجموعی طور پر 32 ایوارڈ حاصل کیے۔ وہ 23 نومبر 1983 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی لازوال اداکاری اور مسحور کن شخصیت نے مداحوں کو آج بھی اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ شہنائی نواز استاد عبداللہ انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شہنائی نواز استاد عبداللہ طویل عرصے سے پھیپھڑوں اور دمے کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج کوٹری میں ادا کی جائے گی۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 263.45 فی لیٹر ہوگی۔ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ مجموعی برآمدات 6 ارب 39 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سری لنکا میں بدترین سمندری طوفان پاکستان کے ریلیف آپریشن میں بھارتی حکومت رکاوٹ بن گئی۔ بھارتی حکومت اپنی فضائی حدود کی بندش کر کے سری لنکا میں پاکستان کے ریسکیو آپریشن میں حائل ہو گئی۔ سمندری طوفان ڈٹوو نے 28 نومبر کو سری لنکا کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی۔
سری لنکا میں سمندری طوفان ڈٹوو کے باعث کئی افراد ہلاک اور زخمی جبکہ ایک بڑی تعداد بے گھر ہو چکی ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔